अल्लाती बहन से मुताल्लिक़ बातें होंगी और आइनी बहन के सिलसिले में आपने कल पढ़ा है। आइनी बहन की बात मुकम्मल हो गई थी। एक मरतबा ग्रुप की तरफ आते हैं, 4 सफ़ा को बिल्कुल रट लेना है। अब यहाँ पर तमाम शुरका आइनी बहन को एक मरतबा पढ़ लें और अल्लाती बहन को एक मरतबा पढ़ लें। कापी कलम साथ में रखें। आइनी बहन जिसको आपने कल पढ़ा, अगर एक हो तो निस्फ, नंबर दो से ज्यादा हो तो सुलुसान, नंबर 3 आइनी बहनों के साथ आइनी भाई भी हो तो असबाब गैरिही, आइनी बहनों के साथ मय्यत की बेटी या पोती हो असबाब मा गैरिही, नंबर 5 बेटा पोता या बाप दादा मौजूद हो तो महजूब। ये बातें कल आ गई थी और मिसालों से आ गई थी। और आज का दर्स जो होगा वो होगा अल्लाती बहन से मुताल्लिक़। अब अल्लाती बहन में देखें आपके 7 अहवाल हैं, तो सबसे लंबा यही है। उसके बाद माँ का नीचे मौजूद है, माँ के 3 अहवाल हैं और जद्दे सहीहा के जो हैं अहवाल 5 अगरचे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो 5 शक्लें महजूब होने की हैं, तो खैर वो बाद में बात होगी। तो अल्लाती बहनें क्या अहवाल हैं? 7 तरह के अहवाल हैं। नंबर 1 हो तो निस्फ, 2 से ज़्यादा हो तो सुलुसान, नंबर 3 अल्लाती भाई भी साथ में हो तो असबाब गैरिही, एक आइनी बहन। नंबर 4 एक आइनी बहन की मौजूदगी में अल्लाती बहन सुदुस तकमिलतन लिस्सुलुसैन, नंबर 5 आइनी बहन न हो और मय्यत की बेटी या पोती मौजूद हो, असबा मा गैरिही, नंबर 6 दो से ज्यादा आइनी बहन मौजूद हो तो महजूब, बेटा पोता बाप दादा में से कोई एक हो तो महजूब। ये अल्लाती बहनों के अहवाल आपके सामने हैं, तो इसको रट लेने की जरूरत है। और सिराजी में क्या लिखा हुआ है, मैं जरा इसको चलिए करीब कल कर लेंगे। औरतों का बेटियों पोतियों और आइनी बहन, ये कल हो गया। यहाँ से है अल्लाती बहनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अख़वातु लिअबिन कल अख़वाति लिअबिन व उम्मिन वलहुन्न अहवालुन सबउन। अल्लाती बहनों के अहवाल आइनी बहनों की तरह हैं, यानी कि बहुत हद तक मुश्तरक है। 100% तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक मुश्तरक है। जैसे वहां 1 हो तो निस्फ, वैसे यहाँ भी 1 हो तो निस्फ। जैसे आइनी बहन 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान, तो ऐसी अल्लाती बहन 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान। और जैसे आइनी भाई भी मौजूद हो तो आइनी बहन असबाबिल गैर, ऐसे यहाँ पर भी अल्लाती भाई मौजूद हो तो अल्लाती बहन असबाबिल गैर।
اس اعتبار سے کہا گیا کہ اللاتی بہنیں عینی بہنوں کی طرح ہے، وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سَبْعٌ، اور ان کی 7 حالتیں ہیں، النصف للواحدہ، ایک اللاتی بہن کے لیے نصف ہے۔ نمبر 2، والثلثان للاثنتین فصاعدة، دو سے زیادہ کے لیے ثلثان ہے، عند عدم الاخوات لأب و ام، عینی بہن کی غیر موجودگی میں۔ حالانکہ یہ جو نصف اور ثلثان کی بات آئی تو شرط کیا لگا رہے ہیں؟ عینی بہن کی غیر موجودگی میں، اور اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں، لیکن اس کو مستقل حالت میں پیش کریں گے، 7ویں حالت میں۔ جب عینی بہن نہ ہو یہاں پیش کر دیا گیا، اس کے علاوہ 7ویں حالت میں جو ہے آخری جو حالت محجوب کرنے والی حالت ہے، وہ بھی سمجھیے کہ ذہن میں رکھنا لازم ہے، یعنی عند عدم الاخوات لأب و ام، وعند عدم الابن، وعند عدم ابن الابن، بیٹا، پوتا، باپ، دادا، یہ سب نہ ہو۔ یہ سب بھی شرطیں ہیں اس کے اندر، لیکن اس کو مستقل پیش کریں گے نمبر 7 پر۔ اور وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، اور اللاتی بہنوں کو چھٹا حصہ ملے گا ایک عینی بہن کے ساتھ، تکملۃ للثلثین، ثلثین کی تکمیل کرتے ہوئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بیٹی اور پوتیاں ہوں، تو آپ نے اس کو دیکھا، ایک بیٹی ہو اور پوتیاں ہوں تو ایک بیٹی کو نصف اور پوتیوں کو سدس، تکملۃ للثلثین پڑھ چکے آپ وہ۔ تو ایسی ہی جو ہے یہاں پر معاملہ ہے، بیٹی اور پوتی کا آپ ذہن میں لائیے، اسی طرح کی کہانی جو ہے عینی بہن اور اللاتی بہن کا ہے۔ ایک عینی بہن موجود تو اللاتی بہن کو سدس، اور 2 عینی بہن موجود تو اللاتی بہن محجوب، جیسے 2 بیٹی موجود تو پوتی محجوب، اور ایک استثناء بھی آیا تھا، وہ جو لمبی چوڑی بات آئی تھی پوتے پر پوتے کی، کہ 2 عینی بہن موجود، 2 بیٹی موجود تو پوتی محجوب، مگر یہ کہ پوتا بھی موجود ہو، مگر یہ کہ پر پوتا موجود ہو۔ تو کیا بات آئی تھی کہ پوتا یا پر پوتا محجوب ہونے والی پوتیوں کو اسبہ بنا دے گا۔ 2 دن سمجھیے کہ اس پر لمبی گفتگو ہوئی۔ اسی طرح سے یہاں بھی سمجھیے آپ کہ ایک عینی بہن موجود تو اللاتی بہن کو سدس مل جائے گا، تکملۃ للثلثین، اس لیے کہ ایک عینی بہن کو تو نصف مل جائے گا، جیسے ایک بیٹی اور پوتی، بیٹی ایک ہو تو نصف، پوتی کو سدس، لیکن 2 بیٹی ہو تو 2 بیٹی کو ثلثان اور پوتی محجوب ہو گئی۔ ایسے یہاں پر بھی 2 عینی بہن ہو تو 2 عینی بہن نے ثلثان لے لیا، تو اللاتی بہن کے لیے نہیں بچا۔ تو جس طرح بیٹی پوتی میں پڑھے آپ، ایسے آپ عینی بہن اور اللاتی بہن میں بھی بعض شکلیں جو ہیں یکساں ہیں۔ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، اور اللاتی بہنوں کو چھٹا حصہ ملے گا ایک عینی بہن کے ساتھ، تکملۃ للثلثین۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 4، وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ۔ نمبر 4، اللاتی بہنیں وارث نہیں ہوں گی 2 عینی بہن کے ساتھ۔ یہ سیم وہی والا ہو گیا جو بیٹی پوتی کا آیا، گویا کہ عینی بہن اور اللاتی بہن کا مسئلہ زیر بحث ہو تو
تو یاد رکھنے کے لیے آپ بیٹی پوتی کو بھی ذہن میں لائیے کہ بیٹی پوتی کی طرح ہی ہے. یہاں پر مسئلہ ہے اس شکل میں جب دو عینی بہنیں ہوں حصہ پا رہی ہوں تو جس طرح دو بیٹی پوتی کو محجوب کر دیتی ہے ایسی ہی دو عینی بہن اللتی بہن کو محجوب کر دیتی ہے. چونکہ ثلثان جو لڑکیوں کا حصہ ہے، لڑکیوں پوتیوں پر پوتیوں میں ثلثان سے آگے نہیں جانا چاہیے. تو دو بیٹیوں نے ثلثان لے لیا تو پوتیوں کے لیے بچا ہی نہیں. لڑکیوں پوتیوں پر پوتیوں میں ثلثان سے آگے نہیں جانا چاہیے. ایسے ہی دو عینی بہن جب موجود ہو تو اس نے ثلثان لے لیا، تو ایسے ہی عینی بہن اور اللتی بہن میں ثلثان سے آگے نہیں جانا چاہیے. جب دو عینی بہن نے ثلثان لے لیا تو اللتی کے لیے بچا ہی نہیں. تو سیم وہی بات ہو گئی، دو عینی بہن نے ثلثان لے لیا تو اللتی بہن کے لیے بچا نہیں. وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، چوتھی حالت یہ ہے کہ اللتی بہنیں وارث نہیں ہوں گی، اللتی بہنیں وارث نہیں ہوں گی دو عینی بہنوں کے ساتھ، مگر کیا ہے پانچویں حالت. جیسے بیٹی پوتی میں آپ نے دیکھا تھا مگر کہ پوتی محجوب ہو رہی ہو، مگر الا ان یکون بہذائہن غلام فیعصبہن، پڑھے آپ، مگر یہ کہ پوتی کے محاذات میں یا پوتی سے نیچے کوئی پوتا ہو تو وہ اسبا بنا دے گا. ایسے یہاں پر حالت نمبر 5، مگر یہ کہ اللتی بہنوں کے ساتھ اللتی بھائی ہو تو محجوب ہونے والے اللتی بہن کیا ہو جائے گی، حصہ پالے گی، اللتی بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جائے گی. اس لیے کہ عینی بہنوں نے ثلثان تو لیا لیکن کچھ بچ گیا، 2/3 لیا مگر کچھ بچ گیا، تو بچا ہوا اللتی بھائی لے گا اسبا ہونے کی حیثیت سے، لیکن وہ تنہا نہیں لے گا جس طرح پوتا تنہا نہیں لے گا، بلکہ پوتا جو ہے اپنے ساتھ والی پوتی کو اسبا بنا دے گا. اسی طرح سے اللتی بھائی تنہا بچا ہوا نہیں لے گا، بلکہ بچے ہوئے کو وہ بھی لے گا اور ساتھ میں بہن کو بھی دے گا. اللتی بھائی میت کا اللتی بھائی میت کے اللتی بہن کو اسبا بنا دے گا. تو اللتی بھائی اپنی بہن کو، اللتی بھائی اپنی بہن کو، یعنی میت کی اللتی بہن میت کا اللتی بھائی، تو یہ دونوں بھائی بہن آپس میں حقیقی بھائی بہن کی طرح ہے. اس کو میں بورڈ پر بتلاؤں گا کہ میت کی اللتی بہن اور میت کا اللتی بھائی یہ دونوں آپس میں کیا ہے، یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن کی طرح ہے. اسی لیے یہ اللتی بھائی میت کے اللتی بہن کو اسبا بالغیر بنا دے گا، چونکہ یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہیں. اور ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے، وہی اصول کام کرے گا. اس کو میں مثال سے سمجھا دوں گا بورڈ. تو مگر یہ کہ نمبر 5، مگر یہ کہ جو اللتی بہن محجوب ہو رہی تھی وہ اس اللتی بہن کے ساتھ اللتی بھائی ہو تو یہ اللتی بھائی ان بہنوں کو اسبا بنا دے گا. جو اسبا بن گیا اور اسبا بن گئی تو باقی سے مراد یہ ہے کہ عینی بہنوں نے ثلثان لے لیا ہے، تو عینی بہنوں کو دینے کے بعد اب اگر بچ گیا مطلب یہ کہ اور ذوی الفروض نہیں ہے یا ہے تو بھی بچ گیا، بہرحال بچا ہوا ہے، اسبا کے لیے بچا ہوا ہے. جو بچا ہوا ہے وہ ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے ہوگا، جس طرح سے پوتا پوتی میں بات آئی تھی. والسادسہ، چھٹی حالت یہ ہے کہ اسبا مال غیر کی، کہ اللتی بہنیں بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے گی. جس طرح سے عینی بہن بیٹیوں اور پوتیوں کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جاتی ہے، ایسے ہی
अल्लाती बहनें भी, मैंने कहा था कि दो ही औरत ऐसी है जो अस्बा माल गैर हो जाती है, वो मुअन्नस ज़विल फुरूज जो दूसरी मुअन्नस के साथ अस्बा हो जाए, वही अस्बा माल गैर कहलाती है। और वो दो ही है, ऐनी बहन बेटी पोती के साथ अस्बा माल गैर हो जाए, या अल्लाती बहन बेटी पोती के साथ अस्बा माल गैर हो जाए। यही दो शक्ल है अस्बा माल गैर की। तो ये वही बात आई। वस्सादिसतु, छठी हालत यह है कि अल्लाती बहनें बेटियों या पोतियों नीचे होगा, हाँ देखिए नीचे मौजूद है, औ बनातिल इब्नी, बेटियों या पोतियों के साथ अस्बा माल गैर हो जाएंगी, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं। क्या मतलब जिक्र कर चुके हैं? यानी हदीस की बात आई थी, इजअलुल अखवाती माल बनाती असबतन, ये बात आई थी। लिमा ज़करना से मुराद है, ऊपर बात आई थी, 4-5 सतर ऊपर जो है किताब के आप देख सकते हैं, तो वहां पर वो हदीस आई है, हुजूर का इरशाद आया कि इजालुल अखवाती माल बनाती असबतन, अखवात में ऐनी बहनें भी हैं और अखवात में अल्लाती बहनें भी हैं। और सातवीं हालत, तो सातवीं हालत जो है आपको कल बतला दिया था कि ऐनी बहनें और अल्लाती बहनें ये सब के सब, बल्कि भाई भी, मैंने कहा था कि तबान यहाँ भाई भी शामिल है, चूंकि भाइयों का भी यही मामला है, महजूब होने वाली जो शक्ल है सातवीं, तो ऐनी बहन भी महजूब, ऐनी भाई भी महजूब, अल्लाती बहन भी महजूब, अल्लाती भाई भी महजूब, चारों महजूब चंद हजरात से मुश्तरका तौर पर एक ही बात है, यानी महजूब होने की शक्ल जो है ये 4 लोगों में है, चार में से कोई एक हो तो ऐनी भाई बहन, अल्लाती भाई बहन सब के सब महजूब। तो मैंने एक जुमला भी कहा था कि बेटा पोता बाप दादा में से कोई हो तो 6 तरह के भाई बहन में से कोई भी हिस्सा नहीं पाएंगे, ये बात मैंने कही थी। मैंने कहा था कि पांचवें भाई बहन, हाँ पांचवें और छठे भाई बहन, तो 6 भाई बहन तो समझ गए आप, ऐनी भाई ऐनी बहन, अल्लाती भाई अल्लाती बहन, अखियाफी भाई अखियाफी बहन, ये 6 हो गए। तो 6 के 6 बाप, 6 के 6 बेटा या पोता या बाप या दादा, इनमें से कोई भी हो तो ये 6 के 6 बिल्कुल महजूब हो जाएंगे। तो यहाँ अखियाफी का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बात भी कल आई थी कि इसका जिक्र पहले हो चुका है, इसलिए दोबारा जिक्र नहीं किया, लेकिन हम ज़हन में तो में पुराना चाहिए कि बेटा हो या पोता हो या बाप हो या दादा हो, कोई भी एक हो, ये 6 तरह के भाई बहन महजूब हो जाएंगे। तो मुश्तरका बात हो गई, इसलिए यहाँ पर ऐनी और अल्लाती बहन, ऐनी और अल्लाती भाई सबको यहाँ पर जमा कर दिया है, अखियाफी को छोड़कर। वबनुल आयानी वल अल्लाती कुल्लुहुम यस्कुतून बिल इब्नी व इब्निल इब्नी व इन सफुला, ऐनी भाई बहन और अल्लाती भाई बहन, बनू में बनात भी तबान शामिल है, यहाँ खाली मुज़क्कर नहीं, बनात भी तबान शामिल है। बनुल आयान से मुराद ऐनी भाई बहन, अल्लात से मुराद अल्लाती भाई बहन, सब के सब साकित हो जाएंगे। बेटे या पोते अगरचे नीचे तक हो उनकी मौजूदगी में, या बाप, मैं या से इसलिए बोल रहा हूँ कि वाव जो है अगरचे ठीक है लेकिन या में और वाज़े हो जा रहा है, कोई एक भी हो तो, और बाप की मौजूदगी में बिल इत्तिफाक, और दादा की मौजूदगी में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, साहिबैन के नज़दीक जो है दादा महजूब नहीं कर सकेगा ऐनी भाई बहन और अल्लाती भाई बहन को, कल बात आ चुकी तफसील से। लेकिन फतवा किस पर है? इमाम साहब के कौल पर कि दादा भी उसी तरह से महजूब कर देगा ऐनी और अल्लाती भाई बहनों को जिस तरह से बाप महजूब करता है। तो मुफ्ता भी कौल में फ़र्क नहीं है, मुफ्ता भी कौल में फ़र्क नहीं है, बाप भी महजूब करेगा ऐनी अल्लाती भाई बहन को और दादा भी महजूब करेगा ऐनी और अल्लाती भाई बहन को। और यहाँ पर अब अगला टुकड़ा जो है वो खास तौर से जहन में रखिए आप कि अल्लाती बहनों और बल्कि अल्लाती भाइयों के भी
اللہتی بہن بھی اللہتی بھائی بھی یہ ساقط ہو جاتے ہیں. مزید دو شکل اور ہے. تو محجوب ہونے کی حالت کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے. چار میں سے کوئی ایک ہو تو بھی محجوب، اور مزید دو اضافہ. چار یعنی ابھی جو آیا بیٹا یا پوتا یا باپ یا دادا، یہ چار، اور مزید دو تو چھ. تو اللہتی بھائی بہنوں کے محجوب ہونے کی چھ شکلیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی. جب بھی اللہتی آئے تو آپ کو چھ باتیں لانی پڑیں گی فوراً. بیٹا ہے یا نہیں، پوتا ہے یا نہیں، باپ ہے یا نہیں میت کو، دادا ہے یا نہیں، یہ چار. اور مزید دو کا اضافہ کرنا پڑے گا اللہتی بھائی بہن کو دیتے ہوئے کہ عینی بھائی تو نہیں، اس لیے کہ عینی بھائی موجود ہو ایک بھی تو اللہتی کی طرف نہیں جائے گا، نہ اللہتی بہن کی طرف جائے گا، نہ اللہتی بھائی کی طرف جائے گا. تو پانچواں یاد رکھنا ہے آپ کو، چار کے علاوہ مزید دو، کہ اگر عینی بھائی ایک بھی موجود ہو تو اللہتی بھائی بہن کسی کو نہیں جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ أَيْضًا، اللہتی بھائی ساقط ہو جائیں گے، بہن بھی ساقط ہو جائیں گی. بنو کے اندر طبعاً بنات بھی شامل ہے. اللہتی بھائی بہن ساقط ہو جائیں گے بالأخی لأب و ام، حقیقی بھائی کی موجودگی میں. یہ پانچ ہو گئے. نمبر 6، عینی بہن کی موجودگی میں بھی چاہے ایک ہی عینی بہن ہو. ابھی آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ دو عینی بہن ہو تو اللہتی بہن کو نہیں ملے گا. دو عینی بہن ہو تو اللہتی بہن کو نہیں ملے گا. ابھی آپ نے کس میں پڑھا؟ حالت نمبر 4 میں پڑھا. دو عینی بہن موجود ہو تو اللہتی بہن کو نہیں ملے گا. ولا یرثن مع الاختین لأب و ام، اوپر کی دوسری لائن میں موجود ہے، لیکن وہاں پر استثناء بھی ہے جو پانچویں حالت ہے کہ دو عینی بہن کی موجودگی میں اللہتی بہن کو نہیں ملے گا، مگر کیا مطلب کہ اگر اللہتی بھائی موجود ہو تو بچا ہوا لے گا، اور بچا ہوا لے گا تو اللہتی بہن کو بھی اسباب بنا لے گا. لیکن یہ جو آخری الفاظ ہمارے چل رہے ہیں نیچے، یعنی کہ محجوب کرنے کی چھٹی شکل، کہ ایک بھی عینی بہن ہو اور وہ اسبا مال غیر ہو جائے، ایک بھی عینی بہن ہو اور اسبا مال غیر ہو جائے تو پھر اللہتی بھائی بہن کسی کو نہیں جائے گا. اب ایک عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے کیا مطلب؟ یعنی عینی بہن میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہوتی ہے. ایک حالت عینی بہن کی یہ بھی ہے. آپ نے پڑھا، کل پڑھا کہ بیٹی موجود ہو یا پوتی موجود ہو اور عینی بہن اس کے ساتھ اسبا مال غیر ہو رہی ہے تو وہ والی شکل. تو جب بیٹی یا پوتی کے ساتھ عینی بہن اسبا مال غیر ہو رہی ہو تو پھر اللہتی بھائی بہن میں سے کسی کو نہیں ملے گا. تو آپ نے یہ دیکھا، یہ غور، یعنی اس اعتبار سے بھی غور کریں آپ کہ ایک عینی بہن بھی بسا اوقات اللہتی بھائی بہن کو محجوب کر دیتی ہے اور بسا اوقات محجوب نہیں کرتی ہے. جب بیٹی پوتی ہی نہ ہو بلکہ عینی بہن کو نصف مل رہا ہو، عینی بہن کو نصف مل رہا ہو، عینی بہن ایک ہو، تو ابھی آپ حالت نمبر جو ہے 3 پڑھے آپ. حالت نمبر 3 میں آپ دیکھیں کہ عینی بہن اللہتی بھائی بہن کو کبھی محجوب کرتی ہے، کبھی محجوب نہیں کرتی. کبھی ایک عینی بہن جو ہے موجود ہو تو اللہتی بہن کو سدس مل جاتا ہے. لائن نمبر 1 دیکھیے آپ، جو حالت نمبر 3 ہے، وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ. حالت نمبر 3، جب عینی بہن کو نصف مل رہا ہو، چونکہ بیٹی پوتی موجود نہیں ہے اور باپ دادا تو خیر ہے ہی نہیں، بیٹا پوتا تو خیر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان 4 میں سے کوئی ایک بھی ہوں گے تو پھر تو تمام کے تمام 6 کے 6 بھائی بہن محجوب ہو جائیں گے. تو وہ 4 تو خیر ہے نہیں محجوب کرنے والے، بیٹا پوتا باپ دادا.
اور بیٹی پوتی بھی نہیں ہے، اسی لیے ایک عینی بہن کو نصف مل گیا ہے۔ جب ایک عینی بہن کو نصف مل گیا تو اللاتی بہن کو سدس مل جائے گا، تکملتاً للثلثین، وہ حالت نمبر 3 تھی۔ لیکن نیچے جو ہے، جو محجوب کرنے کی چھٹی شکل جو آج کی آخری بات ہے، وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِذَا صَارَتْ عَصَبَةً، تو جب بیٹی یا پوتی موجود ہو اور عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے، تو ایک بہن رہتے ہوئے بھی، ایک عینی بہن رہتے ہوئے بھی اللاتی بھائی کسی کو نہیں ملے گا۔ تو نیچے والی شکل میں کیا ہوا کہ ایک عینی بہن نے بھی اللاتی بھائی بہنوں کو محجوب کر دیا، اور بعض شکل کیسی ہے کہ ایک عینی بہن کی موجودگی میں اللاتی بہن کو سدس مل جاتا ہے۔ تو ایک عینی بہن کبھی محجوب کر دیتی ہے اور کبھی محجوب نہیں بھی کرتی ہے، حالات کے اعتبار سے۔ جب ایک عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ تو اللاتی بہن محجوب، اور جب ایک عینی بہن اسبا مال غیر نہیں ہو رہی ہے، چونکہ بیٹی پوتی نہیں ہے، خود عینی بہن کو نصف مل رہا ہے، تب یہ ایک عینی بہن اللاتی بہن کو محجوب نہیں کرے گی بلکہ سدس مل جائے گا، تکملتاً للثلثین۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اللاتی بھائی بہنوں کو محجوب کرنے والے 6 ہیں، تو اللاتی بھائی بہن کو دیتے ہوئے ان 6 باتوں کو لانا لازمی ہے، اور یہ 6 باتیں جو ہیں اس میں 4 تو واضح ہیں، اس میں خفا نہیں رہتا ہے، 5ویں اور 6ٹھی حالت میں خفا رہ جاتا ہے، تو 5ویں اور 6ٹھی حالت کو اچھی طرح بٹھائیے۔ تو چار جو محجوب کرتے ہیں وہ واضح ہے، بیٹا پوتا باپ دادا، یہ 4 ہو گئے، یہ واضح ہے۔ اور 5واں اس کو جو ہے یاد رکھیے، ایک بھی عینی بھائی ہو تو اللاتی بھائی بہنوں کو نہیں ملے گا، یہ نمبر 5، محجوب کرنے والا نمبر 5، اور محجوب کرنے والی نمبر 6۔ عینی بہن ایک بھی ہو جو اسبا مال غیر ہو گئی ہو بیٹی یا پوتی کے ساتھ، تو وہ جو ہے اللاتی بھائی بہنوں کو محجوب کر دے گی۔ وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِذَا صَارَتْ عَصَبَةً، اور عینی بہن کے ساتھ، عینی بہن کی وجہ سے بھی اللاتی بھائی بہن محجوب، جب کہ عینی بہن اسبا مال غیر ہو رہی ہو۔ تو اب میں بورڈ کی طرف آتا ہوں اور کتاب کی ترتیب جو ہے میں ایک مرتبہ ذہن میں بٹھا لیتا ہوں کہ نمبر 1 میں نصف والا ہے، نمبر 2 میں ثلثان والا ہے، نمبر 3 میں سدس والا ہے، نمبر 4 میں محجوب والا ہے، نمبر 5 میں استثناء والا ہے، اور نمبر جو ہے 6 میں اسبا مال غیر والا ہے، اور نمبر 7 میں محجوب والا ہے۔ اب جو ہے آپ آ جائیے بورڈ کی طرف۔ اللاتی بہن کی 7 حالت۔ جی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ اللاتی بہن چھپ تو نہیں گیا؟ اچھا، ابھی تھوڑا سا میرے سائے سے تھوڑا سا جو ہے اندھیرا ہو جائے گا، میں جب ہٹوں گا تو صاف ہو جائے گا۔ اللاتی بہن ایک ہو تو نصف ملے گا۔ اچھا، میں اپنے اصول کے اعتبار سے نمبر 7 کو پہلے کرتا ہوں۔ حالت نمبر 7، جب میت کا بیٹا یا پوتا یا باپ یا دادا موجود ہو یا
ایک عینی بھائی، ایک کی ضرورت نہیں، یا ایک بھی عینی بھائی موجود ہو، یا عینی بہن اسبا مال غیر ہو، تو محجوب ہوں گے۔ جب میت کا بیٹا یا پوتا یا باپ یا دادا موجود ہو، یا ایک بھی عینی بھائی موجود ہو، یا عینی بہن اسبا مال غیر ہو، تو اللاتی بھائی محجوب ہوں گے۔ تو یہ ہے نمبر 7۔ اس کو اچھی طرح رٹ لیجیے آپ لوگ، تب بات بنے گی۔ اب اس میں جو ہے ابھی میں لکھوں بیٹا، باپ، اللاتی بہن، اللاتی بھائی۔ قلم کاپی کے ساتھ رہیے آپ لوگ، اور مثالیں نوٹ کر لیا کیجئے۔ اب یہاں پر جو ہے بیٹا تو ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، اور جب باپ کو دینا ہے تو باپ کا مقابلہ پہلے بیٹا سے کریں گے۔ بیٹا موجود، باپ سدس سے محض۔ اللاتی بہن محجوب، اللاتی بھائی محجوب۔ اگر خالی جو ہے بیٹا بھی ہوتا، بیٹا نے بھی محجوب کیا، باپ نے بھی محجوب کیا۔ اور اگر میں یہاں پوتا لکھ دوں، اس کو مٹا ہی دوں، پوتا، تو سارا کا سارا پوتا کو مل جائے گا، اور اللاتی بہن اللاتی بھائی محجوب۔ اگر میں پوتا کو مٹا دوں اور باپ لکھ دوں تو یہی بات ہوگی، باپ اسبا ہو گیا، باپ اسبا ہو گیا، اور اللاتی بہن اللاتی بھائی محجوب۔ اگر میں باپ کو مٹا کر دادا لکھ دوں تو بھی جو ہے دادا پورا ترکہ لے لے گا، اور اللاتی بہن اللاتی بھائی محجوب۔ اگر میں دادا کو مٹا کر عینی بھائی لکھ دوں تو بھی یہی بات ہے۔ محجوب کرنے والے نمبر 5، اللاتی بہن اللاتی بھائی کو محجوب کرنے والے نمبر 5 عینی بھائی۔ بیٹا، پوتا، باپ، دادا 4 ہو گئے، عینی بھائی 5۔ تو اس شکل میں بھی عینی بھائی پورا حصہ لے لے گا، اور اللاتی بہن اللاتی بھائی محجوب۔ تو یہاں پر بیٹا، پوتا، باپ، دادا، یا ایک بھی عینی بھائی موجود ہو، یہ اتنی وضاحت ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ والی مثال لیجیے، یا عینی بہن اسبا مال غیر ہو تو اللاتی بھائی بہن محجوب۔ اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ اب اس کی مثال جو ہے آپ یوں لیجیے، اگر میں یوں لکھوں، چلیے اس کا جواب دیجیے آپ لوگ، اس کے احوال پڑھ چکے آپ۔ بیٹی ہے، پوتی ہے، جب میں عدد نہ لکھوں تو سمجھیے ایک ایک ہے، اور جو ہے بیٹی، پوتی، عینی بہن۔ بیٹی، پوتی، عینی بہن، اللاتی بھائی۔ چلیے کس کو کیا ملے گا؟ آپ لوگ بتائیے۔ بیٹی کو نصف، بیٹی کو نصف، پوتی کو کیا ملے گا؟
पोती को सुदुस, सही है। ऐनी बहन को क्या मिलेगा? अब जो है ऐनी बहन का बतलाइए। ऐनी बहन असबा, और लोग लिखिए। हो सकता है ये गलत हो सकता है ये सही हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। असबा माल गैर, ऐनी बहन को, ऐनी बहन का चल रहा है, ऐनी बहन को क्या मिलेगा? असबा माल गैर। आपने लिखा, दो ने लिखा असबा। असबा, चलिए ठीक है, आप लोग मुत्तफिक हो गए। चलिए सही सही लिख रहे हैं। मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को, लेकिन सही है, असबा माल गैर। आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि बहन जो है असबा माल गैर किसकी वजह से हुई? बेटी की वजह से हुई या पोती की वजह से हुई? तो इस सवाल की जरूरत ही नहीं है। बेटी पोती, बेटी की बेटी खाली बेटी हो तो भी असबा माल गैर। इसको अगर ये पोती न भी हो, हम इसको छुपा लें, बेटी हो तो भी असबा माल गैर हो गया ऐनी बहन, और बेटी को छुपा लें हम, और खाली जो पोती हो, इसको खाली खाली पोती हो, बेटी ना हो तो भी असबा माल गैर, और दोनों मौजूद हो तो भी असबा माल गैर, तो भी असबा माल गैर। क्योंकि निस्फ और सुदुस मिलाकर सुलुसान होता है। तो मंशा यह है कि बचा हुआ बहन ले ले, दोनों को मिलाकर सुलुसान होता है, निस्फ और सुदुस मिलाकर सुलुसान होता है। ये बात कई मर्तबा आ चुकी है। तो बचा हुआ है सुलुस, बचा हुआ क्या है? सुलुस। तो बचा हुआ मिलना चाहिए ऐनी बहन को, और बचा हुआ जो ले ले उसी को तो असबा बोलते हैं। जो बचा हुआ ले ले वही शान है असबा की। तो निस और सुदुस मिलाकर सुलुसान, बेटी पोती ने ले लिया, बचा हुआ सुलुस है, बचा हुआ ले गई ऐनी बहन। तो असबा इसलिए बनाई गई है कि बचा हुआ ले ले। तो बेटी पोती दोनों मौजूद हो फिर भी ये असबा माल गैर होगी, चूंकि बचेगा। और जब ऐनी बहन असबा माल गैर हो गई तो अल्लाती बहन अल्लाती भाई की तरफ कुछ नहीं जाएगा, चूंकि बचा हुआ पूरा ले ली, बचा हुआ सुलुस ले ली, लिहाजा उनके लिए कुछ बचा नहीं। तो ये बात हो गई जब एक भी ऐनी बहन असबा माल गैर हो जाए। जैसे या ऐनी बहन असबा माल गैर हो, अल्लाती भाई बहन महजूब होंगे। मिसाल आपके सामने, ऐनी बहन असबा माल गैर हो गई तो अल्लाती भाई बहन महजूब। तो ये जो है छठी शक्ल हो गई महजूब करने की। 1 2 3 4, ऐनी भाई 5 महजूब करने वाला, ऐनी बहन 6 महजूब करने वाली। जब असबा माल गैर हो तो अल्लाती भाई बहन महजूब। ये जो छठी है महजूब करने वाली, यहाँ पर जरा जहन में बर वक्त नहीं रहता है, इसलिए मैंने जोर दिया आपको कि ऐनी बहन जब असबा माल गैर हो जाए तब जो है ये महजूब कर देगी। हमेशा महजूब नहीं करती है, लेकिन जब असबा माल गैर हो जाए तो महजूब कर देगी। इसको जो है खास तौर से ध्यान में रखिए। अब मैं अगर सिर्फ पोती लिखूं, पोती अगर 5 हो तो क्या मिलेगा? 5 पोतियों को क्या मिलेगा? 5 पोतियों को क्या मिलेगा? आपने लिखा निस, और कोई लिखे? 5 पोतियों को क्या मिलेगा? सुलुसान। और भी कोई लिखे? सुलुसान। चलिए ठीक है, सुदुस। चलिए आप लोग जो है 2 तरह की बात लिख रहे हैं।
جب بیٹی موجود نہ ہو اور پوتی دو سے زیادہ ہو تو ثلثان ملتا ہے. تو یہ تو حوال پڑھ چکے آپ، یہ سب یاد رکھیے، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ کاپی قلم رکھیے، سب کو نوٹ کیجیے مثالوں کو. جب دو سے زیادہ ہو بیٹی تو بھی ثلثان، جب دو سے زیادہ پوتی ہو تو بھی ثلثان، جب دو سے زیادہ عینی بہن ہو تو بھی ثلثان، جب دو سے زیادہ علاتی بہن ہو تو بھی ثلثان. آپ ثلثان کو بھی یاد رکھیے کہ ثلثان کہاں کہاں ملتا ہے. بیٹی دو ہو تو بھی ثلثان، پوتی دو ہو تو بھی ثلثان، عینی بہن دو ہو تو بھی ثلثان، یعنی جب اس کا حصہ کم کرنے والا دوسرا نہیں ہے تو ثلثان ظاہر ہے کم ملے گا، جب کوئی اس کا حصہ کم کرنے والا نہیں ہے. یہاں پوتے کا حصہ کم کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی بیٹا نہیں بیٹی نہیں، تو پوتی کو ثلثان مل گیا. اور عینی بہن کیا ہوگی؟ محجوب ہوگی کیا؟ اسباب بالغیر ہوگی کیا؟ اسباب مال غیر ہوگی کیا؟ تو عینی بہن کو کیا لکھیں گے؟ ایک نے لکھا محجوب، اور لکھیے دوسرے لوگ اسباب مال غیر. ایک اور کوئی لکھیے عینی بہن کو کیا ہوگا؟ اسباب مال غیر. چلیے اسباب مال غیر محجوب نہیں ہوگی، یہ آپ پڑھ چکے. آپ بیٹی یا پوتی کے ساتھ عینی بہن اسباب مال غیر ہوتی ہے، یہ تو کل ہی پڑھے. بیٹی یا پوتی کے ساتھ، جس طرح بیٹی کے ساتھ اسباب مال غیر ہوتی ہے عینی بہن، ایسی پوتی کے ساتھ بھی اسباب مال غیر ہوتی ہے. تو یہ بات بھی کل کی تھی، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حوالہ رٹیے. اور اللاتی بہن اللاتی بھائی کیا ہو جائیں گے؟ اللاتی بہن اللاتی بھائی کیا ہو جائیں گے؟ محجوب. اس لیے کہ بہن کیا ہو گئی ہے؟ بہن ہو گئی اسباب مال غیر. عینی بہن اسباب مال غیر ہو گئی، اس لیے اللاتی بہن اللاتی بھائی محجوب. تو میں یہ مثال دے رہا تھا، یا عینی بہن اسباب مال غیر ہو، تو عینی بہن کے اسباب مال غیر ہونے کی دو مثال آ گئی. جب بیٹی تھی تو بھی اسباب مال غیر، جب پوتی ہو تب بھی اسباب مال غیر، اور جب بیٹی پوتی دونوں ہو تب بھی اسباب مال غیر. تو بیٹی ہو پوتی ہو، بیٹی پوتی دونوں ہو، ہر دو صورت عینی بہن اسباب مال غیر ہو جاتی ہے. یہ تو مثالیں ہو گئی حالت نمبر 7 کی. اب میں مثال دیتا ہوں. اب آتے ہیں ادھر. اللاتی بہن ایک ہو تو نصف ملے گا. مثال ایک اللاتی بہن اور بیوی کو بڑھا دیتا ہوں، چچا بڑھا دیتا ہوں. چچا ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، بچے گا تو ملے گا. بیوی کو پہلے بولیے، بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی کو دیتے ہوئے مقابلہ کس سے کریں گے؟ اولاد سے. اولاد نہیں تو بیوی کو ربو. کسی کو دیتے ہوئے مقابلہ کیجیے، بیوی کو دیتے ہوئے مقابلہ کیجیے اولاد سے. اولاد ہے نہیں ہے تو سمن، نہیں ہے ربو. اللاتی بہن کو کیا ملے گا؟ اب اللاتی بہن کو آئیے، اللاتی بہن کو محجوب کرنے والا 6 میں سے کوئی ہے کیا؟ نہیں ہے. صحیح. اللاتی بہن کو محجوب کرنے والے 6 حضرات ہیں. 6 حضرات میں سے کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا، نہ پوتا، نہ باپ، نہ دادا، نہ عینی بھائی، اور نہ ایسی عینی بہن جو اسباب مال غیر ہو رہی ہو، وہ بھی نہیں ہے. 6 میں سے 6 کوئی نہیں ہے. لہذا ایک اللاتی بہن ہو تو ربو اس کو مل گیا، اور بچا ہوا چچا لے لے گا. یہ ہو گئی مثال حالت نمبر 1 کی. حالت نمبر 2 ثلثان. اللاتی بہن
2 یا اس سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا. اب نمبر 2 میں بس اتنا ہی ہے کہ تعداد کا فرق ہو گیا، باقی کی شکل وہی ہوگی، یعنی محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللاتی بہن 1 تو نصف، 2 ہے تو ثلثان. باقی جو قاعدے ہیں، جو شرطیں ہیں، سیم ہیں، یعنی کہ محجوب کرنے والا کوئی نہ ہو. اللاتی بہن کو محجوب کرنے والا کوئی نہ ہو، اور وہ 1 ہے تو نصف، 2 ہے تو ثلثان. تو 1 اور 2 ایک یعنی کہ زیادہ فرق نہیں ہے، فرق صرف تعداد کا ہے. بیٹی 1 ہو تو نصف، 2 ہو تو ثلثان، اس طرح کی بات. اللاتی بہن 1 ہو تو نصف، اور 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان. باقی شرط وہی ہے کہ محجوب کرنے والا 6 میں سے کوئی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا یہاں پر 2 اللاتی بہن، 3 اللاتی بہن، 4 اللاتی بہن. چلیے اس کو انگلش میں کر دیتے ہیں ثلثان. باقی وہی رہے گا. 3 اللاتی بہن تو بھی ثلثان، 4 اللاتی بہن تو بھی ثلثان، 5 اللاتی بہن تو بھی ثلثان. کیا تھا؟ تو حالت نمبر 1 حالت نمبر 2 ہو گئی. حالت نمبر 3 حالت نمبر 3 حالت نمبر 3 میں کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ سدس والی شکل ہے یا اللاتی بھائی کے ساتھ اسباب الغیر ہونے والی شکل ہے؟ کتاب کے اندر سدس والی شکل ہے. چلیے تو ٹھیک ہے. اگر میت کی ایک عینی بہن ہو، ایک عینی بہن ہو تو اللاتی بہنوں کو، چاہے بہن 1 ہو، اللاتی بہن 1 ہو یا 5 ہو، 10 ہو، تو اللاتی بہنوں کو سدس ملے گا، تکملتاً للثلثین. اگر میت کی ایک عینی بہن ہو تو اللاتی بہنوں کو سدس ملے گا، تکملتاً للثلثین. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو سدس ملتا ہے، ایک بیٹی نصف اور پوتی کو سدس. بیٹی پوتی اگر موجود ہو تو بیٹی کو نصف اور پوتی کو سدس. ایسے ہی ایک عینی بہن موجود ہو تو عینی بہن کو نصف مل جائے گا اور اللاتی بہن کو سدس مل جائے گا. ایک عینی بہن 5 اللاتی، میں 5 کر دیتا ہوں، 5 اللاتی بہن ہو، 1 اللاتی بہن ہو، 7 اللاتی بہن ہو، 3 اللاتی بہن ہو، 1 اللاتی بہن ہو، بات برابر ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عینی بہن اور اللاتی بہن کو محجوب کرنے والے کوئی نہیں ہے. عینی بہن کو محجوب کرنے والے 4، بیٹا پوتا باپ دادا نہیں ہے. اور اللاتی بہن کو محجوب کرنے والے 6، بیٹا پوتا باپ دادا 4 ہو گئے. عینی بھائی نمبر 5، محجوب کرنے والا 5واں عینی بھائی، وہ بھی نہیں ہے. نمبر 6، عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے، کس کے ساتھ؟ بیٹی پوتی کے ساتھ، وہ بھی نہیں ہے. عینی بہن یہاں اسبا مال غیر نہیں ہے،
یہاں عینی بہن کو ایک ہونے کی بنیاد پر کیا ملے گا؟ یہاں عینی بہن اسبا مال غیر نہیں ہے، چونکہ اسبا مال غیر ہوتی بیٹی پوتی کے ساتھ. عینی بہن کو نصف. ٹھیک ہے، عینی بہن کو نصف مل رہا ہے. یہاں پر عینی بہن اسبا مال غیر نہیں ہے، عینی بہن نصف. تو اب اللاتی بہن کو کیا ملے گا؟ اللاتی بہن کو ملے گا سدس. صحیح ہے. تکملۃ للثلثین، چونکہ عینی اور اللاتی بہنوں میں ثلثان سے آگے نہیں بڑھیں گے. جیسے بیٹی اور پوتی میں بیٹی ایک ہو تو نصف اور پوتی کو سدس. تکملۃ للثلثین، ثلثان سے آگے نہیں بڑھیں گے دونوں کو ملا. تو ثلثان سے آگے نہیں بڑھیں گے تو نصف یہاں دے دیا 50%. 100 روپے میں 50 روپے یہاں دے دیے. اور 100 روپے میں ثلثان کتنا ہوتا ہے؟ 100 روپے میں ثلثان ہوتا ہے 66 روپے 66 پیسے. یہ تو 10 بار سے کم نہیں آیا ہوگا. 100 روپے میں ثلثان ہوتا ہے 66 روپے 66 پیسے. 50 روپیہ یہاں دے چکے، 16 روپیہ 66 پیسہ بچا ہوا ہے ثلثان تک جانے کے لیے. ہاں صحیح ہے، 66.66. تو اب ہمیں مزید گنجائش کتنی ہے ثلثان تک پہنچنے کے لیے؟ تو 100 روپے میں 16 روپے 66 پیسے کی گنجائش ہے. اور اسی کی حیثیت 100 میں 16.66 کی حیثیت کیا ہے؟ سدس کی ہے، جو میں بہت پہلے بتلا چکا ہوں. نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس کو جب سمجھایا تھا علی التضعیف والتنصیف، وہاں پر یہ باتیں آ چکی تھیں. نصف کا مطلب 50%، ربع کا مطلب 25%، ثلث کا مطلب 33%، ثلثان کا مطلب 66.66%، سدس کا مطلب 16.66%. تو بہرحال سدس کی گنجائش تھی ثلثان تک پہنچانے کے لیے، لہذا سدس دے دیا تکملۃ للثلثین. اور اب بچا ہوا ہے کتنا؟ وہ جو بھی بچا ہوا ہے وہ مل جائے گا چچا کو. تو آپ بتلا ہی دیں کہ اب بچا ہوا کتنا ہے. نصف یہاں دے دیا، سدس یہاں دے دیا. اب بچا ہوا 33.33% ثلث ہے. یہ دونوں ملا کے ثلثان ہوا. تو جب کسی چیز کے 3 حصے کر کے 2 حصہ دیے، کسی چیز کے 3 حصے کر کے 2 حصہ دیے دونوں کو ملا کر، یعنی کہ یہاں پر جو ہے 50%، یہاں پر 16.66%، تو دونوں ملا کے ہو گیا ثلثان. اور بچ گیا اب کتنا؟ اب بچ گیا 1/3. تو 33.33% جو ہے یہ بچا ہوا تھا جو مل گیا چچا کو. تو آپ جوڑیں گے تو یہ 100 ہو جائے گا. 100 پہنچنا ضروری ہے تبھی صحیح ہوگا. جب ہم فیصد کے اعتبار سے دے رہے ہیں اور پورا ترکہ تقسیم ہو جا رہا ہے ان 3 میں، تو اتنا فیصد ضروری ہے کہ سب کو جوڑ کر 100% ہو جانا چاہیے. تو 50%، 16.66%، تو ہو گیا یہ ٹوٹل، یہ دونوں ملا کے ہو گیا 66.66%، دونوں ملا کے. اور 33.33% ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا 100%. اس طرح سے ہمارا حساب صحیح ہے، 100% تک پہنچ گئے. جب دونوں تینوں کو دیا گیا جتنا فیصد، سب کو جوڑے تو 100% ہو گیا. خیر یہ سب باتیں بعد میں آئیں. اب یہاں پر آپ کے سامنے تیسری حالت جو ہے سدس کی آ گئی. اگر میت کی ایک عینی بہن ہو تو اللہ کی بہنوں کو سدس ملے گا تکملۃ للثلثین. چونکہ عینی بہن کو نصف مل گیا تو اللہ کی بہنوں کو سدس مل جائے گا تکملۃ للثلثین. نمبر 4 محجوب والی شکل ہے. اس کے بعد نمبر 5 میں جو ہے وہ آ جائے گی الا والی، مگر والی، جس میں محجوب ہونے والی بہن کو اس کا بھائی اسبا بنائے گا. تو اپنے پاس ٹائم بھی کم ہے، 7:35 پہ انشاءاللہ درس ختم ہو جائے گا. اگر عینی بہن 2 یا اس سے زیادہ ہو تو
اللاتی بہن محجوب، اب چونکہ بہنوں کو ثلثان سے زیادہ دینا نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ دو عینی بہن ہی نے جو ہے ثلثان لے لیا، تو اللاتی بہن کو جو ہے اب گنجائش نہیں رہی۔ اب چچا تو ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، دو عینی بہن، دو عینی بہن، اس کو محجوب کرنے والا چار میں سے کوئی نہیں ہے، باپ بیٹا پوتا باپ دادا کوئی نہیں ہے، تو دو عینی بہن ثلثان، اب ثلثان یہی ختم ہو گیا، اور ثلثان سے آگے بڑھنا نہیں ہے بہنوں میں، لہذا اللاتی بہن حصہ نہیں پائے گی۔ ایسے ہی جیسے بیٹی پوتی میں دو بیٹی ہو تو دو بیٹی نے ثلثان لے لیا تو پوتی محجوب ہو گئی، ایسے یہاں پر دو عینی بہن نے ثلثان لے لیا تو اللاتی بہن کے لیے بچا نہیں، تو وہ حصہ نہیں پائے گی۔ سیم معاملہ بیٹی پوتی والا ہے، دو بیٹی کی موجودگی میں، دو بیٹی کی موجودگی میں پوتی حصہ نہیں لیتی ہے، یعنی محجوب ہو جاتی ہے، تو دو عینی بہن کی موجودگی میں اللاتی بہن محجوب، اس لیے کہ ثلثان ہی ختم ہو گیا۔ یہ حالت نمبر 4 ہے، اور حالت نمبر 5 میں الا، مگر یہ کہ، کیا مطلب مگر یہ کہ، یعنی محجوب ہونے والی اللاتی بہن، محجوب ہونے والی اللاتی بہن جو محجوب ہو رہی تھی، بھائی نے آ کر، یعنی اللاتی بھائی نے آ کر اس کو اسبا بنا دیا، وہ ہے مگر، حالت نمبر 5 میں ہے مگر، اسبا بالغیر۔ مگر جبکہ، یعنی حالت میں 4 سے جڑا ہوا ہے، اللاتی بہن محجوب ہوگی مگر، مگر کا تعلق اوپر سے نمبر 4 سے جڑا ہوا ہے، مگر جبکہ اللاتی بھائی موجود ہو تو اللاتی بہن اپنے بھائی کے ساتھ، مگر جبکہ اللاتی بھائی موجود ہو تو اللاتی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہوگی۔ یہ حالت نمبر 5، اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، یہاں جگہ نہیں ہے تو نمبر 7 کو میں مٹا دیتا ہوں، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ ہو چکی ہے، اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو نمبر 7 کو میں مٹا دیتا ہوں تاکہ گنجائش رہے، یا نمبر 7 کو رہنے دوں؟ ہاں چلیے، نمبر 1 اور نمبر 3 کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 7 کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 4 5 یہ آپس میں مربوط ہے، مگر جب کہ اللاتی بھائی موجود ہو تو اللاتی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہوگی۔ کیا مطلب؟ اللاتی بہن محجوب ہو رہی تھی لیکن بھائی نے آ کر اسبا بنا دیا، دو عینی بہن اور اللاتی بھائی، چلیے اللاتی بھائی پہلے بہن کر دیتے ہیں، اللاتی بہن، اللاتی بھائی، چچا، چچا تو خیر یہاں حصہ نہیں پائیں گے، بچے گا تو پائے گا، نہیں بچے گا تو نہیں پائے گا، لیکن یہاں پر جو ہے اللاتی بھائی اقرب ہے، چچا کو مٹائی دیجیے، خواہ کنفیوز ہوں گے آپ، چچا کی بات اب بعد میں آئے گی باب العصبات میں۔ یہاں دیکھیے آپ، دو عینی بہن، اس کا حصہ کم کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ثلثان مل گیا۔ حالت نمبر 4،
اگر عینی بہن 2 یا اس سے زیادہ ہو تو اللاتی بہن محجوب، اس لیے کہ عینی بہن کو 2 مل گیا، ثلثان مل گیا ہے۔ جب ثلثان مل گیا تو ثلثان مکمل ہو گیا اور اللاتی بہن کے لیے بچا نہیں۔ یہ محجوب ہو رہی تھی، 2 عینی بہن نے ثلثان لے لیا تو اللاتی بہن محجوب ہو رہی تھی۔ فون آ گیا تھا تو مگر جب کہ اللاتی بھائی موجود ہو تو اللاتی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اسبا مال غیر ہوگی، تو اللاتی بھائی ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، جیسے بیٹا ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، عینی بھائی ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، ایسے ہی اللاتی بھائی ہمیشہ اسبا ہوتا ہے۔ تو اللاتی بھائی اسبا ہوا تو تنہا نہیں لے گا، جو بچا ہوا ثلث ہے، بچا ہوا جو ثلث ہے یہ تنہا نہیں لے گا، بلکہ اپنی بہن کو اسبا بنا دے گا، محجوب ہونے والی بہن کو اسبا بنا دے گا۔ ایسے ہی جیسے نیچے والے پوتے اپنے محاذات کی پوتی کو اسبا بناتا ہے اور اوپر والی وہ پوتی جو محجوب ہو رہی تھی اس کو بھی اسبا بناتا ہے نیچے والا پوتا، تو اسی طرح سے اللاتی بھائی اللاتی بھائی اپنی بہن کو اسبا بنائے گا۔ اب میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اللاتی بہن اور اللاتی بھائی یہ میت کے اعتبار سے اللاتی، میت کے باپ شریک بھائی، میت کے باپ شریک بہن، لیکن یہ آپس میں کیا ہے؟ یہ اللاتی بہن اللاتی بھائی، ایک منٹ میں آواز بڑھا دیں۔ ہاں جی اب بس ختم کے قریب ہے، میری آواز بیٹھ گئی تھی۔ تو میں یہ سوال کر رہا تھا آپ سے کہ اللاتی بھائی اور اللاتی بہن آپس میں کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بہن تو ہیں، لیکن آپس میں حقیقی بھائی بہن ہے، آپس میں حقیقی بھائی بہن ہے، وہ تو میت کے اعتبار سے اللاتی ہیں، جیسے کہ مرنے والا جو زید تھا، زید بھائی ہے، تو زید بھائی ہے، آج مرا، اب کیا ہوا؟ یہ زید کے والد اللاتی بہن یا ہندا، اللاتی بھائی خالد، دو عینی بہن یہ ہے سمیہ اور ہے ثنا، دو عینی بہن سمیہ ثنا، اللاتی بہن ہندا، اللاتی بھائی خالد۔ تو زید کے والد مرنے والا زید کے والد ان تمام وارثین کے والد ہیں، ان تمام وارثین کے والد ہیں۔ یہ دیکھیے آپ پوائنٹ نمبر ایک، زید بھائی آج مرا ہے اور اسی زید کے یہ دو بہنیں ہیں، عینی بہن ہے، اللاتی بہن ہے اور اللاتی بھائی خالد۔ تو شکل کیا بنی؟ زید کے والد ان تمام وارثین کے والد ہیں۔ اس کے بھی زید کے والد جو ہے مثلا
ناصر ہے. زید کے والد کون ہے؟ ناصر. تو ناصر والد کس کا ہے؟ اس کا بھی والد، اس کا بھی والد، اس کا بھی والد. سمیہ کا بھی والد، ثنا کا بھی والد، ہندا کا بھی والد، خالد کا بھی والد. کون ہے؟ ناصر. لیکن وہاں بھی فرق ہے. زید، سمیہ، ثنا کی والدہ مثلا خدیجہ ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، چونکہ پہلے انتقال کر چکی تھی اس لیے یہاں موجود نہیں ہے. زید، سمیہ، ثنا کی والدہ خدیجہ ہے، یعنی کہ ناصر کی بیوی. اور ہندا و خالد کی ماں، خالد کی ماں کیا ہے؟ اسما ہے. اب جو ہے آپ یہ دونوں باتیں دیکھیے. نمبر 5 چل رہا ہے تو 4 کو مٹا دیتے ہیں، کنفیوز ہوگا. زید کا انتقال ہوا، اس کے وارثین میں دعائنی بہن، اللاتی بہن، اللاتی بھائی. زید کے والد کون ہے؟ ناصر. ان تمام وارثین کے والد ہیں، سمیہ کے بھی، ثنا کے بھی، ہندا کے بھی، خالد کے بھی. لیکن والدہ کو دیکھیے آپ، زید جو مرا ہے وہ، سمیہ، یہ سمیہ عینی بہن، ثنا کی والدہ ہے خدیجہ جو پہلے مر چکی، زید سے پہلے مر چکی ہے، اس لیے وارثین میں اس کا نام نہیں آیا. اور ہندا و خالد کی ماں اسما ہے. تو آپ نے غور کیا کہ ہندا و خالد کی ماں اسما اور ہندا و خالد کا باپ ناصر. یہ غور کیا آپ نے؟ ہندا و خالد کی ماں اسما، ہندا و خالد کا باپ ناصر. یہ دونوں آپس میں، ہندا خالد آپس میں حقیقی بھائی بہن ہے یا نہیں؟ تو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ اللاتی والی بات میت کے اعتبار سے، لیکن خود ہندا اور خالد کیا ہے؟ آپس میں حقیقی بھائی بہن ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں، ہندا خالد کی ماں اسما، ہندا و خالد کا باپ ناصر. دونوں کی ماں ایک، دونوں کا باپ ایک، دونوں کی ماں ایک، دونوں کا باپ ایک. تو دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہیں، دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہیں. لہذا جب بھائی خالد اسبا ہو کر ثلث لینے کا حقدار بن چکا ہے تو وہ تنہا نہیں لے گا بلکہ اپنی بہن کو بھی اسبا بنا دے گا. تو محجوب کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ محجوب کی جگہ اسبا بالغیر ہو جائے گا. بھائی خالد جو ہے تنہا نہیں لے گا بلکہ بہن کو بھی اسبا بنا دے گا، چونکہ ہندا جو بہن ہے خالد کی حقیقی بہن ہے. جیسا کہ آپ مثال دے سکتے ہیں، مرنے والا زید کے والد جو ہے ناصر، ان تمام وارثین کے والد ہیں. اور والدہ کا مسئلہ کیا ہے کہ زید جو مارا وہ سمیہ، ثنا، یہ دونوں عینی بہن، سمیہ، ثنا، ان کی والدہ خدیجہ، اور ہندا و خالد کی ماں اسما ہے، مثال کے طور پر. تو یہاں پر دیکھیں آپ، باپ تو سب کا ایک ہے، لیکن ہندا خالد کی ماں اسما ہے اور باپ جو ہے ناصر ہے. تو ہندا اور خالد دونوں کی ماں ایک، دونوں کا باپ ایک، لہٰذا یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہے. لہٰذا اب فائنل بات کیا ہوئی؟ خالد جو بچا ہوا لے گا تو تنہا نہیں لے گا بلکہ اپنی بہن کو بھی وہ اسباب بالغیر بنا دے گا. یہ حالت نمبر 5 ہو گئی. اور حالت نمبر 6 جو ہے وہ تو تقریباً بات واضح تھی، ٹائم تو ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ 1-2 منٹ اور وقت دے دیجیے آپ. تو اسبا مع الغیر والی شکل ہے نمبر 6، اور اس کی وضاحت ہو چکی. یہ والی یا عینی بہن اسبا مع الغیر ہو جائے، اس کی میں نے مثال بھی دے دی نمبر 6 والی. اسبا کیا بولتے ہیں، حالت نمبر 6 میں ہے محجوب.
جب ایک منٹ، آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ چلیے نمبر 6 کو کل کر لیتے ہیں، اب وقت لگ جائے گا. میں یعنی محجوب کی شکل جو ہے نمبر 6 میں نہیں، بلکہ اسباب مال غیر کی شکل ہے. صحیح ہے، اسباب مال غیر کی شکل ہے. محجوب کی شکل تو نمبر 7 میں آ گئی. اسباب مال غیر اس میں زبانی جو ہے، میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اللاتی بہن اسباب مال غیر ہوگی. یہ ہے نمبر 6. یاد آ گیا؟ تو خیر اس کی وضاحت میں کل کر دیتا ہوں، آج ٹائم جو ہے وعدے کے مطابق زیادہ ہو گیا ہے. اسباب مال غیر، میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اللاتی بہن اسباب مال غیر ہوگی. اس کو زبانی یاد کر لیجئے، اور میں نے 1 سے لے کر 6 کو چھوڑ کر باقی 7 تک سمجھا دیا ہے. 6 کو میں کل سمجھا دیتا ہوں. اچھا، کل تو جمعرات ہے اور پرسوں جمعہ ہے، تو درس نہیں ہو سکے گا 2 دن. آپ حضرات جو ہے 4 منٹ کے لیے تیار ہیں، 4-5 منٹ لگ سکتے ہیں، تو چونکہ 2 دن درس نہیں ہوگا، 2 دن جو ہے درس نہیں ہوگا. ارے کہاں چلا گیا؟ اچھا چلیے کر لیتے ہیں 4-5 منٹ یہ والا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب یہاں دیکھیے، اسباب مال غیر، میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اللاتی بہن اسباب مال غیر ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ کیفیت کب ہو سکتی ہے؟ یہ کیفیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب عینی بہن اور اللاتی عینی بہن عینی بھائی نہ ہو، بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو، باپ نہ ہو، دادا نہ ہو. تو بیٹی، 2 بیٹی مثال کے طور پر، اور 5 ہو اللاتی بہن یا 1 ہو، بات ایک ہی ہے. 2 بیٹی اور 5 اللاتی بہن اور کوئی نہیں ہے، تو 2 بیٹی کو ثلثان اور اللاتی بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ اسباب مال غیر ہو جائیں گی بیٹی پوتی کے ساتھ. بیٹی کے ساتھ اسباب مال غیر ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بہن کا پڑھے آپ، 2 بیٹی اور عینی بہن، تو بیٹی کو ثلثان، عینی بہن اسباب مال غیر. اب عینی بہن بھی نہیں ہے تو عینی بہن کے قائم مقام ہو گئی اللاتی بہن. بس اس میں اتنی بات ہے. حالت نمبر 6 میں بیٹی ہے، پوتی ہے اور بہن ہے. عینی بہن ہے تو عینی بہن اسباب مال غیر، عینی بہن نہیں ہے تو اللاتی بہن اسباب مال غیر. عینی بہن کے قائم مقام اللاتی بہن ہو گئی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عینی اسباب مال غیر میں عینی بہن چونکہ ہے نہیں، اگر وہ ہوتی تو وہی اسباب مال غیر ہوتی. جب وہ نہیں ہے تو اللاتی بہن وہ رول ادا کر رہی ہے اسباب مال غیر ہونے. پوتی چاہے 1 ہو، پوتی چاہے 2 ہو، اگر پوتی 1 ہے تو ظاہر ہے کہ نصف ملے گا. پوتی اگر 1 ہے تو نصف ملے گا، اس سے زیادہ تو ملے گا نہیں. اور بچا ہوا آدھا 5 اللاتی بہن لے لے گی. پوتی اگر 2 ہے تو ثلثان مل جائے گا، اور 5 اللاتی بہن ہے، یہ اسباب مال غیر ہو جائے گی. یعنی کہ بچا ہوا ثلث لے لے گی 5 بہنیں مشترکہ طور پر، بچا ہوا ثلث لے گی، مشترکہ بانٹ لے گی. تو آپ اس میں غور کریں، نہ تو یہاں عینی بہن ہے نہ یہاں عینی بھائی ہے. اگر عینی بہن ہوتی تو، اگر میں عینی بہن لکھ دوں تو وارثین میں عینی بہن بھی ہے، چاہے 1 ہو یا 5 ہو یا 10 ہو.
تو یہی ہو جائے گی اسبا مال غیر. اور جب بہن اسبا مال غیر ہو جائے عینی بہن، تو پھر اللتی بہن کیا ہو جائے گی؟ پھر اللتی بہن محجوب ہو جائے گی. یہ جو ہے محجوب کرنے کی چھٹی شکل، میں نے کہا تھا اچھی طرح اس کو ذہن میں رکھیے کہ اللتی بہن کے محجوب ہونے کی جو چھٹی شکل ہے، جب عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے پوتی کے ساتھ تو اللتی بہن محجوب. لیکن یہ بھی نہیں ہے، عینی بہن نہیں ہے تو اللتی بہن کیا ہو گئی؟ اسبا مال غیر ہو گئی، عینی بہن کی طرح اسبا مال غیر ہو گئی. اور اگر یہاں پر مثال میں یہ لاؤں کہ بیٹی بھی ہے، ایک پوتی بھی ہے، چاہے 2 یا 5 یا 1 کتنے بھی ہو، اس میں فرق نہیں پڑے گا، تو بھی کیا حکم ہوگا؟ ایک بیٹی کو مل جائے گا نصف اور پوتی کو مل جائے گا سدس. یہ مثال اس طرح کی آج بھی آئی تھی، بیٹی پوتی. آج درس کا آغاز قریب اسی پر ہوا تھا. بیٹی نصف، پوتی سدس تکملۃ للثلثین، اور 5 اللتی بہنیں کیا ہو گئی؟ اسبا مال غیر. خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ اللتی بہن اسبا مال غیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب عینی بہن نہ ہو تب ہوتا ہے. جی تو یہ چھٹی حالت آپ کے سامنے آ گئی. اسبا مال غیر، میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اللتی بہن اسبا مال غیر ہوگی. اس کی بھی وضاحت ہو گئی آپ کے سامنے. اب جو ہے گویا کہ درس کتاب جتنی ہوئی تھی اتنا درس ہو گیا. تو اللتی بہن کے احوال 7 ہیں جو بڑے لمبے ہیں، تھوڑے سے اس میں پیچیدہ بھی ہیں، اس لیے اس کو جو ہے آپ جو مثالیں دی گئی اس کو نوٹ بھی کیجئے، نوٹ بھی کیے ہوں گے آپ، اور اس کو 2-4 بار پڑھیے بھی، اور فرضی انداز سے کچھ سوال بھی بنائیے آپ، تو اس میں آپ کے لیے بہت بہتری ہوگی، ذہن میں بات بیٹھے گی.